اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتنا فردا واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون بعبادتهم ویکونون علیہم ضدا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ مریم ہے اور سورہ مریم سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 70 پر 77 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 84 یعنی 80 پر 4 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر جو مخاطب ہے وہ مشرکین مکہ کو رکھا ہے اور انہی سے زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ آیات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس میں بھی مشرکین مکہ کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، اور خاص طور سے جو پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی آیت نمبر 77، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ ہمیں مال و اولاد دیا جائے گا۔ اس شخص کے حال پر آپ نے غور نہیں کیا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں البتہ مال و اولاد ضرور دیا جائے گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کا جو روح سخن ہے وہ عاص بن وائل السہمی، جو قریش کا ایک بڑا ہی سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا، وہ انہی کے بیٹے ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جو بعد میں اسلام قبول کیے۔ اس آیت کریمہ کا روح سخن اور مخاطب وہی ہے، اور اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا جو سبب ہے وہ یہ کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر لوہار پیشے کا کام کیا کرتا تھا، لوہے کا جو ہے اس کو ڈھال کر کے کچھ چیزیں بنایا کرتا تھا۔ عاص بن وائل السہمی نے مجھ کو ایک تلوار بنانے کا آرڈر دیا، میں نے اس کی تلوار بنا دی، اور تلوار بنانے کے بعد تلوار اس کے پاس لے کر کے گیا اور کہا کہ میں نے یہ تلوار تمہاری بنا دی ہے، یہ لو اور مجھ کو مزدوری دو۔ اس نے تلوار لے لیا، اور جب میں نے اس سے مزدوری طلب کی تو اس نے کہا کہ اس وقت تک تم کو مزدوری نہیں دیں گے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے باز نہیں آ جاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤ، میں ابھی مزدوری دینے کے لیے تیار ہوں۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ نے تجھ کو یہ زندگی دی ہے، اس کے بعد تو مر جائے اور مرنے کے بعد پھر رب العالمین تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، تب جا کر کے بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں پھر سکتا۔ تو مر جائے، مر کے رب العالمین پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے، پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں پھر سکتا۔ عاص بن وائل نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، میں مروں گا اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو جو مال و دولت ابھی میرے پاس ہے وہ مال و دولت اس وقت بھی رہے گا، ٹھیک ہے، جاؤ اسی وقت تمہارا حساب کتاب کر دوں گا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی کہ کیا آپ نے اس شخص کے اوپر غور نہیں کیا جس نے ہماری آیتوں کا انکار بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کیا کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ مال و دولت ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس کو غیب کا پتہ چل گیا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے وعدہ لے لیا ہے، یعنی اس کو غیب کے ذریعے سے کیا یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ ابھی جو مال و دولت اس کے بعد ہے اس کے پاس ہے، مرنے کے بعد بھی وہی مال و دولت اس کو ملے گی، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کوئی عہد لیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے کہ جب وہ مرے تو دوبارہ اس کو پھر یہی مال و دولت اس کو ملے۔ اللہ نے فرمایا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ جو بات اس نے کہی ہے کہ مرنے کے بعد یہی مال و دولت مجھ کو ملے گا اور اسی مال و دولت میں سے تمہارا حساب چکتا کروں گا، جو اس نے یہ بات کہی ہے ان قریب ہم اس کی اس بات کو لکھ لیں گے، اور وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا،
اور اس کے اوپر عذاب جو ہے وہ اور زیادہ بڑھا دیا جائے گا. یعنی ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو مال و دولت ابھی اس دنیا میں اس کو ہے کل قیامت کے میدان میں بھی ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا ضرور ہوگا کہ اس نے جو غرور کا کلمہ کہا ہے اس غرور کے کلمے کو ہم اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیں گے، اور کل قیامت کے میدان میں اس کو جو عذاب ملنے والا ہے مزید یہ غرور کے کلمہ جو ہے اور اس کی جو ہمت ہے اور اس کی جو جرأت ہے اس کا گناہ مزید اس کے گناہ کے اندر بڑھا دیا جائے گا، لکھ دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِنَا فَرْدًا، اور اس نے جو یہ کہا کہ یہ جو مال و دولت ہمارا ہے یہی مرنے کے بعد دوبارہ جب تمہارا رب مجھ کو زندہ کرے گا تو یہی مال و دولت مجھ کو پھر دوبارہ مل جائے گا. تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس مال و دولت کے وارث ہم بننے والے ہیں. یہ مال و دولت اس کے ساتھ نہیں جانے والا ہے، یہ یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور بالآخر اس مال کے مالک ہم بن جائیں گے. اور کل قیامت کے میدان میں جب وہ میری بارگاہ میں آئے گا تو بالکل تنہا اور اکیلا اور نہتھا آئے گا، اور یہ جو گناہ کے کام اور یہ جو شرکشی اور یہ جو تکبر اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہے یہ تمام کے تمام جو گناہ ہے یہ اس کے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں گے، اور اس کی بھرپور سزا اس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اور وہ لوگ یہ جو مکہ والے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے. کیوں بنا ہے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ اس کے جو معبود ہیں جھوٹے یہ ان کے لیے حمایتی بن جائے، ان کے مددگار بن جائے. عزہ کہتے ہیں عزت، عزہ کہتے ہیں عزت سے، یعنی ان کے جو معبود ہیں وہ ان کے لیے عزت کا سبب بن جائے. اور عزت کا جو لفظ ہے یہ عربی میں ایسی شخصیت ایسی ذات کے لیے بولا جاتا ہے جس کو اس قدر طاقت ہو، اس قدر قوت ہو، اس قدر پاور ہو کہ کوئی دوسرا اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈال سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو العزیز کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے اپنے جو معبود بنائے ہیں وہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب بن جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان کے معبود ہیں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک کر رہے ہیں، ان کے عبادت کرنے کا سبب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے عزت کا سبب بنے. کل قیامت کے میدان میں جب ہم پہنچے تو جو ہمارے مخالفین ہو، چاہے جس رب کے بارے میں لوگ بولتے ہیں کہ وہ رب ہے جو کل قیامت برپا کرے گا اور وہاں پر لوگوں کو بالکل اس کے عمل کے مطابق عذاب دے گا، تو یہ دوسروں کو شریک اس لیے کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے. دیکھیے یہ چھوٹی سی جو بات ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر ہے، آپ اس عقیدے کو دیکھیں گے جو مکہ والوں کے اندر تھا، بالکل اسی طرح کا عقیدہ آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے مسلم قوم کا ایک بڑا طبقہ جو دوسروں کی پوجا کرتا ہے، دوسروں کو جو اپنا معبود سمجھتا ہے، دوسروں کے بارگاہ پر جا کر کے وہاں پر جا کر کے اپنی نظروں اپنی پیشانی کو جھکا کر کے اپنی فریادیں ان کے سامنے پیش کر کے صرف اس لیے اس کو اپنا بڑا ولی مانتے ہیں تاکہ کل قیامت کے میدان میں رب العالمین سے بچانے والے یہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. سیکفرون بعبادتہم، جن لوگوں کو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا معبود بنایا ہے، کل یہی قیامت کے دن یہی معبود اپنی عبادت سے انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، یعنی کل قیامت کے میدان میں جب ان کے معبودان پہنچیں گے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے، یہ پہنچیں گے تو سب سے پہلے ان کی عبادت کا انکار کریں گے، کہیں گے ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کرے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ہماری عبادت کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں کے اوپر شیطان کو چھوڑ رکھا ہے تاکہ یہ ان کو حق کی مخالفت پر اکساتے رہیں، لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے عذاب کی جلدی مت کیجئے. انما نعد لهم عدا، ہم نے دن کو شمار کر کے رکھا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافرین ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، شیطان کے بہکاوے میں ہمیشہ رہتے ہیں. ان سے ہمیشہ وہی اعمال سرزد ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں. اور ایسا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا رہے، ان کے
گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے اور ان کے عذاب ان کے اوپر اور زیادہ لگتے رہے کل قیامت کے میدان میں. لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجیے، بلکہ ہم نے ان کے لیے دن کو مقرر کر رکھا ہے، بس ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، ان کا وقت آئے گا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. محترم سامعین کرام، یہ آیات جو ہیں وہ خالص ہماری نصیحت کے لیے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے. یقینی طور پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر ہم اپنے سماج و معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری باتیں خود ہمارے اندر اور ہمارے سماج و معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں جس کو دور کرنا ضروری ہے. لہذا ان آیات کریمہ پر ہمیں خوب گہرائی سے غور و فکر کرنا چاہیے. جو باتیں ہماری زندگی کے اندر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے والے ہیں، اس کو ان آیات کی روشنی میں ہمیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.